نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور شریعت میں اس مہینے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ و شعبان شعری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا ہے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے ابدر، سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کا مہینہ یعنی رمضان وہ سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ تو اللہ کا مہینہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، تو اللہ کے مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ یعنی شعبان کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بہت اہتمام عبادت کا اس مہینے میں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں جب ہمارے روزے چھوٹ جاتے تھے، یعنی عورتوں کو مہینے کا جو خون آتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے روزے چھوٹ جاتے تھے وہ روزے ہم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کیونکہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ روزے رکھتے، تو روزے رکھنے میں ہمیں آسانی ہوتی، اس لیے ہم شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ تو اس سے پہلے بیان ہوئی۔ اسی طریقے سے شعبان میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برأت کہا جاتا ہے، وہ رات بھی بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اور وہ رات 14 اور 15 شعبان کے بیچ کی رات ہوتی ہے، یعنی آج شعبان کی 10 تاریخ ہے، 14 اور 15 شعبان کے جو بیچ کی رات ہوتی ہے وہ شب برأت کہلاتی ہے، یعنی اس مرتبہ وہ رات منگل اور بدھ کے بیچ میں آئے گی۔ منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برأت کہلاتی ہے، اور وہ بھی بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں 17 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 17 صحابہ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا کہ وہ صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں یعنی شب برأت کی رات میں عبادت کرنے کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ اس رات میں جو آدمی عبادت کرتا ہے اور راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو شب برأت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور فرشتے پوری دنیا میں آواز لگاتے پھرتے ہیں، فرشتے پکارتے پھرتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے مغفرت دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا آدمی کہ آج وہ مجھ سے اپنے مصیبت کی خلاصی چھٹکارا مانگے اور میں اسے اس کی مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں؟ ہے کوئی آدمی رزق مانگنے والا کہ وہ آج مجھ سے رزق مانگے
اور میں اسے اس کا رزق دے دوں، اس کے رزق میں برکت ڈال دوں۔ تو یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس رات میں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں سے معلوم کرو کہ ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، اور جو ضرورتیں وہ بتائیں ہم ان کو پوری کریں گے۔ یہ رات چونکہ فضیلت والی ہوتی ہے، شب برات یہ بڑی عظمت والی رات ہوتی ہے، تو اس میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ عام راتوں میں آپ عبادت کریں بے شک ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت اجر و ثواب دینے والی ہے، ملے گا۔ لیکن شب برات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عام راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن شریعت کا ایک اصول، ایک قانون ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دماغوں میں فٹ کر لینا چاہیے۔ یہ بڑی اہم اور پوائنٹ کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ ہر جگہ سنا ہوگا کہ آپ شب برات میں عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بے شک، لیکن شریعت کا اصول اور قانون یہ ہے کہ آپ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے حد میں رہ کر اور لمٹ میں رہ کر عبادت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر حد سے بڑھ کر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے زیادہ آپ عبادت کریں گے تو پھر آپ کو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ کا شریعت کا قانون ہے اور ہر آدمی کو اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، روزہ رکھنا ثواب ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ رکھے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان کے علاوہ روزہ رکھے اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن ثواب اس وقت ہے جب آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں۔ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ آپ اس کے بیچ میں روزہ رکھیں، آپ کو خوب ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی آدمی حد سے بڑھ کر یہ کام کرنے لگے، حد سے بڑھ کر، یعنی سحری کا جو وقت ہے اس سے 3 گھنٹے پہلے وہ آدمی سحری کھا لے کہ بھائی اب دوبارہ سحری میں کون اٹھے گا، بس وہ رات ہی کو سحری کھا کر، کھانا کھا کر سو گیا اور صبح سوتا رہا، سحری میں نہیں اٹھا۔ یا کوئی آدمی جب افطار کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ بھائی ہو سکتا ہے ابھی سورج نہ ڈوبا ہو، لہٰذا میں تو 10-15 منٹ کے بعد روزہ افطار کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہوتا ہے، اس روزے پر آدمی کو ثواب ملتا ہے، لیکن یہ جو 2 گھنٹے اس نے سحری سے پہلے بڑھا دیے اور 10-15 منٹ افطار کے بعد بڑھا دیے، یہ بھی روزہ ہے، اس میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، یہ بھی روزہ ہے، لیکن اس روزے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، اور اس طریقے سے یہ کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی صبح صادق سے آپ روزہ رکھیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، آپ فوراً روزہ افطار کر لیں۔ تو جب اللہ کی بتائی ہوئی ٹائمنگ کے مطابق انسان روزہ رکھے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اللہ کی بتائی ہوئی ٹائمنگ سے زیادہ آپ بڑھا دیں گے ٹائم کو، 2 گھنٹے پہلے آپ نے سحری سے پہلے افطار کر لیا تو سحری سے پہلے آپ نے سحری کھا لی تو 2 گھنٹے وہاں بڑھ گئے، 10 منٹ کے بعد آپ نے افطار کیا، 10 منٹ یہ بڑھ گئے، حالانکہ دیکھنے میں یہ روزہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ سحری سے 10-15 منٹ پہلے سحری کھائیں اور افطار کا وقت ہوتے ہی آپ فوراً افطار کر لیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ 4 گھنٹے پہلے سحری کھا لیں اور 10-15 منٹ کے بعد افطار کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی شریعت کا اصول اور قانون یہ ہے، آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے ثواب ملے گا، شریعت سے بڑھ کر آپ اپنی عقل لگا کر اگر کام کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ ایک اور مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیے، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں،
فجر کی نماز میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت اور عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 4 رکعت۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر صبح سے شام تک 5 نمازیں ہیں تو ان میں تمام رکعتیں برابر ہونی چاہیے، یا تو 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ جو فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، اب آپ دیکھیے ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں، 1 کم ہے، اور فجر میں 2 رکعت ہیں، وہاں 2 کم ہے، تو بس میں تو فجر میں بھی 4 رکعت پڑھا کروں گا اور مغرب میں بھی 4 رکعت پڑھا کروں گا، تو آپ ذرا بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ اس آدمی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ شریعت نے یہ کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجر میں 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھیں گے ثواب ملے گا، 2 رکعت سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اگر آپ شریعت کی حد میں رہ کر کام کریں گے ثواب ملے گا، شریعت کی حد سے بڑھ کر کام کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو شب برات ہے اس میں عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اس میں آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں اور اس میں آپ تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، ثواب ملے گا، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو ثواب ملے گا۔ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، الٹا یہ گناہ آپ کے سر ہو جائے گا۔ اب یہ جو شب برات ہے اس میں کیا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، کس طریقے پر عبادت کرنے سے ثواب ملے گا اور کس طریقے پر عبادت کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کے صحابہ کا معمول یہ رہا ہے کہ شب برات میں تنہا عبادت کرتے تھے، اکیلے عبادت کرتے تھے، جمع ہو کر عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب آپ تنہا عبادت کریں، اپنے گھر میں عبادت کریں، مسجد میں عبادت نہیں کرتے تھے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اگر شریعت کے مطابق عبادت کریں گے، اکیلے عبادت کریں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ چاہیں کہ ہم جمع ہو کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور مسجد میں سب مل کر ہم عبادت کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کا شوق بڑھے گا اور یہ اجتماعی عبادت بنا لیں تو پھر اس پر ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، چونکہ یہ کام شریعت میں نہیں ہے۔ آپ اکیلے آپ کے گھر میں چلو موقع نہیں ہے، وہاں بچے پریشان کر رہے ہیں، آپ آ کر مسجد میں عبادت کرنی شروع کر دیں، تنہا جمع ہو کر اگر آپ عبادت کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے شب برات میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب شب برات ہوتی ہے، رات آنے والی ہوتی ہے، لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ نہانے دھونے لگ جاتے ہیں، نئے کپڑے بچے پہن کر نکل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تہوار ہے اور یہ کوئی عید کا دن ہے، حالانکہ شب برات نہ کوئی تہوار ہے، نہ کوئی خوشی کا دن ہے، نہ کوئی عید کا دن ہے۔ اب اس میں نہانا دھونا اپنے آپ میں کوئی غلط کام نہیں ہے، نئے کپڑے پہننا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس رات میں نہانے کے لیے نہیں کہا، شریعت نے اس رات میں نئے کپڑے پہننے کے لیے نہیں کہا۔ اب اگر آپ اپنی طرف سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس رات میں نہائیں گے، نئے کپڑے پہن کر نکلیں گے تو یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ پورے سال نہاتے رہیں، پورے سال نئے کپڑے پہنتے رہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن چونکہ اس رات میں خاص طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہننے سنت ہیں، نئے کپڑے پہننے ضروری ہیں اور نہانا بھی ضروری ہے، ضروری سمجھ کر آپ اگر کام کریں گے تو پھر یہ اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اس میں یہ ایک شیطان لوگوں کو ورغلانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے کہ آدمی جب اس میں عبادت کرتا ہے تو اس کو کئی گنا عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ مسلمان اس میں عبادت کریں گے، ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو صحیح کاموں سے، اچھے اور نیک کاموں سے ہٹا کر شیطان نے ہم لوگوں کو برے کاموں پر ڈالنا شروع کر دیا۔
اس رات میں ہم لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، خوب نفلیں پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن شیطان نے جو دوسرے راستوں پر لگا دیا، ایسے کاموں پر ہمیں لگا دیا کہ جن سے ہمیں ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملتا ہے۔ اب شیطان نے ایک کام تو یہی لگا دیا کہ وہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نہائیں دھوئیں، نئے نئے کپڑے پہن کر نکلیں، حالانکہ اس پر کوئی ثواب نہیں، اور اگر آدمی ضروری سمجھ کر یہ کام کرے گا الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کھانے پکانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، شب برات میں زردہ بناتے ہیں اور حلوے بناتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ضروری سمجھ کر بناتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہماری شب برات ہی نہیں بنے گی اور ہمیں ثواب ہی نہیں ملے گا۔ تو یقین جانیے یہ اس پر ثواب کیا، الٹا انسان کو گناہ ملے گا۔ حالانکہ فی نفسی ہی خود میں حلوہ بنانا اور حلوہ کھانا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت نے شب برات میں حلوہ بنانے کا، حلوہ کھانے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے اگر آدمی ضروری سمجھ کر یہ کام کرے گا تو اس پر بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب تو الحمدللہ یہ کام نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا کہ شب برات ہوتی تھی تو آتش بازی ہوا کرتی تھی، لوگ پٹاخے چھڑاتے تھے، الحمدللہ اب تو یہ کام بند ہو گیا، تو یہ کام بھی گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک خرافات اور اس رات میں ہوتی ہے، وہ ہے قبرستان میں جانا اور قبرستان کو سجانا سنوارنا۔ یہاں بھی ہم نے اپنے باہر والے قبرستان میں دیکھا ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی بچے نئے نئے کپڑے پہن کر قبرستان کی صفائی کرنی شروع کرتے ہیں، وہاں موم بتیاں جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط کام ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر سختی سے اپنے بچوں کو روکیں، سختی سے روکنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، چلو جو کر رہے ہیں کر لیں گے، اب وہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یہ اس کام کو منع نہیں کر رہے، بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ یہی کام کرتے رہیں گے۔ ابھی تو وہ معصومیت میں یہ کام کر رہے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو عقیدہ بنا کر یہ کام کریں گے، ضروری سمجھ کر یہ کام کریں گے، ثواب سمجھ کر یہ کام کریں گے۔ تو سختی سے اپنے بچوں کو اس کام سے روکنا چاہیے، چونکہ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات میں قبرستان میں جانا، قبرستان میں موم بتیاں جلانا، قبرستان کی صفائی کرنا، وہاں جا کر ایصال ثواب کرنا، اس سے بالکل منع ہے، آپ نے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ وقت گزر گیا نہیں تو آپ کو بہرحال منگل کو جو شب برات ہے، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، تو اس میں یہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس میں یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ قبرستان کیوں نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر چند باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ شریعت کی حد میں رہ کر کام کریں گے، شریعت کی حد میں رہ کر عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ شریعت کی حد سے باہر نکل کر اگر آپ کام کریں گے، چاہے وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب اور گناہ ملے گا۔ اس لیے شب برات میں جو کام شریعت نے اجازت دی ہے ان کاموں کو آپ کریں۔ آپ نماز پڑھیں، نفلیں پڑھیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ خرافات، غلط کام ہوں گے، نئے نئے کپڑے ضروری سمجھ کر پہنے جائیں گے، نہانا دھونا ہوگا، حلوے مانڈے بنائے جائیں گے، زردے بانٹے جائیں گے، اور اس طریقے سے قبرستان میں ضروری سمجھ کر جایا جائے گا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان پر ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ خود بھی ان کاموں سے بچیں اور آنے والی نسلوں کو، یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے، بڑوں کی زندگیاں گزر گئی جیسے کیسے گزری، ان کو بھی سدھرنا چاہیے، اپنے اعمال کو سنوارنا چاہیے، لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو سنوارنے سدھارنے کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ ان کی پوری زندگی ابھی پڑی ہے۔ اس لیے خود بھی اپنے اوپر بھی محنت کریں، اپنی اولادوں پر بھی محنت کریں اور ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، سختی سے سمجھائیں، لیکن غلط کاموں سے روکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔